بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سامعین کرام، ڈیئر ویورز، ڈیئر لسنرز، آج ہم بات کریں گے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا۔ آپ کی کس طرح سے آپ اپنی قوم کو، جو کہ بت پرست قوم تھی، کس طرح سے آپ ان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، آپ کا انداز تبلیغ کیا ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام نسب عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم آپ کا نام طارق ابن ناخور آپ کے والد، جبکہ آپ کا لقب ابو الضیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نواز تھے آپ، اسی لیے آپ کو ابو الضیفان کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح سے 1709 سال بعد، 1709 سال بعد، جبکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے 2300 سال قبل آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ آپ کا چچا کا نام آزر تھا، جو کہ بت تراش تھا بہت بڑا اس زمانے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہت علم سے اور حکمت سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند، ستاروں، سورج، بتوں کی پوجا کرتی تھی، ان کی پرستش کیا کرتی تھی، نمرود کو خدا مانتے تھے۔ ان کے یہاں ایک سالانہ ایونٹ ہوتا تھا، ایک سالانہ میلہ لگتا تھا کہ جو وہاں پر شام تک رہتے، صبح چلے جاتے اور شام تک وہاں رہتے، لہو و لعب کے اندر، کھیل کود میں وہ لگے رہتے، اور جب وہاں سے وہ واپس آتے تو واپس آتے ہی اپنے گھروں کو نہ لوٹتے، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے بت خانے جاتے اور بت خانے جا کر وہاں ان کی پوجا کرتے، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں مختلف طریقوں سے سمجھایا، مختلف انداز میں ان کو سمجھایا، اور بتوں کے متعلق اکثر آپ ان سے مناظرہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ انہیں سمجھایا تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہوگی، وہاں میلہ لگے گا، ایونٹ ہے ہمارا ایک خاص، کل آپ بھی ہمارے ساتھ وہاں چلو، اور وہاں چل کر دیکھنا کہ کیا لطف آتا ہے اس کے اندر، کیا ہی مزہ آتا ہے وہاں پر، تم بھی چلو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ تم گئے نہیں ہو، کہنے لگے، کہ اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہے، آپ بھی آؤ اور آ کر دیکھو۔ آپ نے منع فرما دیا۔ اس قوم کے طاقتور لوگ جاتے رہے، جو کمزور لوگ تھے وہ بیچارے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب منع فرما دیا ان کو، تو انہوں نے کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی، اور اس مکالمے کو خالق کائنات نے سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر ذکر فرمایا،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہیں رہ گئے. آپ پھر بت خانے میں جاتے ہیں اور جا کر جو بت ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑا، جو سب سے بڑا بت تھا ان کو اس کے گلے میں ڈال دیا کرتے ہیں. قرآن نے اس چیز کو ذکر فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، کہ چورا چورا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. ایک سب سے بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا، شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں اور پھر اس کے بعد گفتگو ہو، بات ہو. آپ یہ کر کے چلے گئے، کیونکہ ساری قوم تو میلے میں گئی ہوئی تھی. جب قوم رات کو واپس آئی، شام کو واپس آئی، اور آ کر جب بت خانے میں گئے تو بت خانے میں دیکھا انہوں نے کہ کسی نے کہا کہ ہائے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کر دیا، خداؤں کے ساتھ کیا کام ہو گیا. وہ بندہ بہت ظالم ہے کہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا. جب کچھ نہ بن پڑی تو وہ اس معاملے کو لے کر نمرود بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، نمرود بادشاہ کے پاس گئے اور نمرود بادشاہ کو چلا کر کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا کر دیا. نمرود نے پوچھا کہ کوئی ہے تم میں سے، یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا شخص ہے تمہاری نظر میں کہ جو ان کو برا کہتا ہو. تو وہ کمزور لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے آہستہ آہستہ جا رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کچھ الفاظ کہے تھے تو انہوں نے سنے، تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہاں ہم نے سنا تھا کہ ابراہیم جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، اور ابراہیم یہ کہہ رہا تھا، تو اس وجہ سے شاید اسی نے یہ معاملہ کیا ہوگا، اسی نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا اور ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس نے. تو فرعون نے کیا کیا کہ اس کو بلوایا اور کہا کہ اچھا اس کو بلوا کر لے کر آؤ. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلوایا گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ معاملہ کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو اس بڑے سے جس کے پاس آلہ قتل موجود ہے، اس سے پوچھو. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم اسی قاتل سے پوچھو کہ جس کے پاس وہ آلہ قتل موجود ہو. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بتایا ان سے کہا، تو وہ کہنے لگا کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کیا بولیں گے، یہ کیا جواب دیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر اس کے بعد حکمت بھری بات کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو بولتا نہیں وہ تمہاری خدمت کیا کرے گا، تمہاری مدد کیا کرے گا. وہ جو بول نہیں رہا وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر انہیں حکمت بھرے لہجے کے اندر سمجھایا اور بتایا ان کو، لیکن وہ نہ مانے چونکہ ان کی عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آؤ آ کر اپنے خداؤں کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرو. پھر اس کے بعد آگ جلائی گئی ایک، اور جس کے اندر پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا، اور پھر وہ آگ جو ہے گلزار بن گئی. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو کہ آپ نے سنا بھی ہوگا. یہاں پر میں صرف رکوں گا، اور یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ان کے پاس گئے تو آپ نے دلائل پیش کیے کہ یہ بت ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، اپنا فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں کیا دیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دلائل پیش کیے. حضرت ابراہیم کے پاس دلائل تھے، جبکہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے، اور جب دلائل نہیں تھے ان کے پاس تو پھر وہ جھگڑنے لگ گئے. تو جو صاحب علم ہوتا ہے وہ دلائل سے بات کرتا ہے،
اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ جھگڑتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں، جب بھی ہم کسی کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں گے تو ہم نے بڑے حکمت بھرے انداز کے اندر بلانا ہے، حکمت بھرے انداز کے اندر ہم اس کو لے کر آئیں تاکہ اللہ کی راہ کے اوپر آ جائے وہ۔ یہی سبق ہمیں اس واقعے سے بھی مل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کتنے حکمت بھرے لہجے کے اندر دلائل پیش کر کے ان کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن پردے پڑ چکے تھے، پردے پڑ چکے تھے۔ اللہ سے دعا کریں خالق کائنات ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔